مجھے بتائیں کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ ہارورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں. جی میں وہی نا کوئٹہ سے، پھر کیٹ کالج، پھر آغا خان، پھر یو ایس میں ساری ٹریننگ. دین آئی آلسو ڈیڈ ماسٹرز ان ہیلتھ کیئر مینجمنٹ فرام ہارورڈ. اب یہ ہیلتھ کیئر جو ہے نا، اس کی مینجمنٹ، اس کی بزنس سائڈ آف کہ کس طرح چلانا ہے ہاسپٹلس کو، سسٹمس کو، ہیلتھ کیئر پالیسی میکنگ میں، تو آئی تھاٹ دیٹ وی نیڈ پراپر ایجوکیشن ان اٹ. کتنے سال کا یہ تھا؟ یہ کوئی 2 سال کا تھا باسٹن میں. تو وہ میں نے کیا وہاں سے، ان ایڈیشن ٹو میری جو کارڈیالوجی کی پریکٹس تھی اس کے ساتھ میں نے وہ بھی کیا تھا. کیسا ہے ہارورڈ؟ I mean, of course, it's I think the best university in the world. کیونکہ آپ نے 2 سال لگائے ہیں، تو پاکستان کی یونیورسٹی میں آپ نے پڑھا ہے یا پھر پاکستان کی باقی یونیورسٹیز بھی آپ نے دیکھی ہیں، سو آپ کو ڈفرینس کیا دکھا ہے کلچر کا یا پھر پڑھائی کا؟ دیکھیے پڑھائی کا یہ ہے نا کہ مین کچھ دیکھیں بکس تو ہر جگہ ہوتی ہیں. بکس تو آج کل آپ آن لائن بھی پڑھ لیتے ہیں نا. جو یو ایس ایجوکیشن میں جو سب سے بہتر چیز ہے کہ وہ آپ کو کریٹیکل تھنکنگ سکھاتی ہے، جو کہ ہمارے یہاں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو نہیں کرتی نا. یہاں پہ یہ ہے کہ بس یہ بک ہے، پڑھ لیا، رٹ لو، یہ بک میں یہ لکھا ہوا ہے، یہی صحیح ہے. کریٹیکل تھنکنگ ہوتی ہے. میرا جو اپنی ذاتی آبزرویشن ہے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت. آپ نے کوئی مجھے اوپینین دے دیا اپنا، تو میں سوچوں کہ میں نے آپ سنتے ہی اس پر جو ہے فوراً ایمان نہیں لے کر آیا میں، ٹھیک ہے، اپنا سوچا، اور دین آپ نے جو اوپینین مجھے دیا ہے اس حوالے سے سوچا کہ یار یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اگر صحیح ہے تو میں نے ایگری کر لیا، اگر مجھے لگتا ہے نہیں صحیح نہیں ہے تو پھر میں نے اپنا اوپینین دے دیا. بالکل، دس از کریٹیکل تھنکنگ، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، صحیح غلط میں فرق. بالکل. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اتنی میچورٹی ہونی چاہیے کہ آپ کی دوسرے کی اوپینین بھی سنیں. اگر آپ ڈس ایگری بھی کرتے ہیں لیکن آپ اس کی رسپیکٹ کریں. ایک دائرہ ہوتا ہے جو کہ بڑا ضروری ہے، اس کو کہتے ہیں تہذیب کا دائرہ. تہذیب کا دائرہ. لیکن سب سے وہی بات ہے نا کہ آپ کو من و ان کوئی چیز بتائی جاتی ہے اس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے، اور جو ہے ڈفرینٹ آپشنس کو دیکھنا چاہیے، ڈبیٹ کرنا چاہیے، اور ڈبیٹ بھی آپ مہذب طریقے سے کریں. وہی دائرہ. تو یہ چیز فرق ہوتی ہے کہ اور پھر جو ریلیشن شپ ہوتا ہے نا بٹوین دا ٹیچر اینڈ دا اسٹوڈنٹ. اب پاکستان میں وہ ہمارا یہ ہے نا کہ بس ٹیچر ماں باپ کی طرح ہوتا ہے، ٹیچر جو کہتا ہے وہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، عزت کرنی چاہیے. اب یو ایس میں یہ ہوتا ہے نا کہ ٹیچر از آلسو کائنڈ آف انٹریکٹیو. آپ ٹیچر کے ساتھ بھی بحث کر سکتے ہیں، آپ ٹیچر کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں، اور وہ ٹیچر اس طرح ہوتے ہیں کہ اسی چیلنج میں آپ کو اس طرح جو ہے کچھ نہ کچھ آپ کو جو ہے کیا کہتے ہیں سکھا دیتے ہیں. تو یہ ویسٹرن سوسائٹی میں جو ہم کہتے ہیں نا فریڈم آف اسپیچ، دیٹ از ویری امپورٹنٹ، کہ اگر آپ جو بھی آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے آپ کریں. کیونکہ جب اسی طرح بحث کرنے سے، ڈبیٹ کرنے سے چیزیں آگے بڑھتی ہیں. لیکن اگر ہر ایک اپنے اپنے اوپینین میں ڈٹ جائے اور اس پہ لڑنا شروع کر دیں، اٹ ڈز ناٹ گو اینی ویئر. پکا اوپینیٹڈ ہو گئے اور مجھے ڈھیٹ ہوں، میں تو ہلنا ہی نہیں. یہ میری انا کا مسئلہ ہے، ذات کا مسئلہ ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے. وی شوڈ لک ایٹ ادر پیپلز ویو اینڈ اوپینین. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اور ڈس ایگری کریں، مسئلہ نہیں ہے. اور پھر میں جو ہر چیز میں دیکھتا ہوں، جس بھی چھوٹے ادارے سے لے کے کارپوریٹ سے لے کے اسکول سے لے کے، ایک ہمارے ہاں مائنڈ سیٹ ہے کہ جو لیڈرشپ جو ہم کہتے ہیں، دیر از نو کانسیپٹ آف سروینٹ لیڈرشپ، اٹس مور آف ڈکٹیٹوریل لیڈرشپ. مطلب ہر ایک اپنے اسفیئر میں، اگر کوئی اسکول کا وہ بھی ہے ماسٹرز، وہ بھی ہے مائی وے اور دا ہائی وے، یو نو ہی از لائک اے باس، ہی ٹیلز یو واٹ ٹو ڈو، رائٹ. اب یہ آپ لے جائیں جو بھی سیکٹر ہیں، بینکنگ سے لے کے گورنمنٹ لیول تک، ہر ایک اپنی فیلڈ میں ڈکٹیٹر بننا چاہتا ہے. اینڈ ہی شوڈ آرڈر پیپل اراؤنڈ انسٹیڈ آف اے سرونٹ لیڈرشپ کہ جو سب کو چلاتا ہے ساتھ میں. ہی بیکمز پارٹ آف دا ٹیم. So there's a boss leadership, there's a servant leadership. Very good. And that's what we need, a servant leadership. Very good. And that is lacking. کوئی concept ہی نہیں ہے. کیونکہ if you are a person, you are out there, you are part of the team, you are seen visible, you are nice to the people, you motivate your team. وہ concept نہیں ہے یہاں پہ. یہاں پہ یہ کہتے ہیں بس اس کو میں نے کیا کہتے ہیں ڈنڈا دیا تو یہ کام کرے گا. ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. کوئی اور بھی طریقے ہوتے ہیں. There are other leadership models as well. تو that is something that is lacking in Pakistan. وہ چیز میں نے بہت دیکھی ہے یو ایس میں. یو نو دس از کہ جو سروینٹ، اسپیشلی جو ہیلتھ کیئر انڈسٹری میں، یو نیڈ دیٹ ٹائپ آف لیڈرشپ، سروینٹ لیڈرشپ، بیکاز اٹس ویری دی ہیلتھ کیئر کی جو انڈسٹری ہوتی ہے اٹس ویری ہیومن ڈپینڈنٹ. اس میں آپ کے جو زیادہ تر آپ کی وہ اسٹافنگ زیادہ ہوتی ہے کمپیئر ٹو ادر انڈسٹریز. سو یو نیڈ اے لیڈر ہو از ناٹ اے ڈکٹیٹر. یو نیڈ اے لیڈر ہو از اے ٹیم پلیئر
who motivates others. ہمارے یہاں تو سمپل ورڈ ہے, اللہ معاف کریں, فرعون والا سین ہے. تو ہر فیلڈ میں ہر جگہ, ہر ادارے چھوٹے سے لے کے بڑے تک. لیکن بس یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ یار اگر میں اسٹرانگ ہوں, میں باس ہوں, یو نو پیپل ول ریسپیکٹ می. یو نو دیر از اے ڈفرنس بٹوین ریسپیکٹ اینڈ فیئر. So you know, and there is a big difference. It's a big difference. I mean, fear can motivate people to some extent, right? And jo respect hai, you know, and that's a different thing. Respect mein aake phir people they can work beyond their limits for you. Once you gain their respect, right? So but you have to get to that point to like motivate people and you know make them be part of the team. Usko motivate karein, unko shabash dein, unko baith ke encourage karein. So there is a difference between aggressive leadership and assertive leadership. You don't have to be aggressive. You can be assertive, but you should not be aggressive. The difference between these two.